والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز مکرم محترم دوستو بزرگوں بھائیوں گزشتہ درس قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ عز و جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی اہم ہے، بلکہ لازمی اور ضروری ہے کہ ابو جہل اور باقی مشرکین مکہ کا اختلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الہ کے مسئلے میں تھا۔ نماز میں اختلاف نہیں تھا، روزے میں اختلاف نہیں تھا، حج، عمرہ، قربانی، صدقات،
زکوٰۃ، خیرات، ذکر و اذکار، اس مسئلے میں، ان مسائل میں اختلاف نہیں، اختلاف تھا الہ کے مسئلے میں۔ کس مسئلے میں؟ ہم بچپن میں اپنے اساتذہ سے، علماء سے، بزرگوں سے یہی سنتے تھے کہ جی الہ میں اختلاف ہے۔ اس وقت جب ہم سنتے تھے نئے نئے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یار یہ عجیب بات ہے، آخر کیا ہے الہ؟ کون سا وہ مسئلہ ہوگا الہ کا جس میں اختلاف؟ پھر پڑھتے رہے، حافظ بنے قرآن مجید کے، پھر الحمدللہ درس نظامی مکمل کیا، عالم بنے، دورہ حدیث مکمل ہوا۔ اس کے بعد تقریباً 25 سال ہونے والے ہیں پڑھاتے پڑھاتے، کتابیں پڑھاتے پڑھاتے، فنون پڑھاتے۔ بہت عرصے کے بعد ہمیں بھی یہ سمجھ آیا کہ الہ ہوتا کیا ہے۔ اس لیے آج بھی اگر کہیں پہلی دفعہ اس طرح کا مسئلہ بیان ہو تو لوگوں کے سروں کے اوپر جاتا ہے، سن لیتے ہیں سر، لیکن ہے کیا یہ بہت دیر کے بعد سن۔ اور یہی اہم مسئلہ ہے کہ ابو جہل کا اختلاف نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں نہیں تھا، اس کا اختلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الہ میں تھا۔ الہ میں مشرکین مکہ کہتے تھے الہ بہت سارے ہیں، ایک نہیں، بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے 360 بت بنا رکھے تھے اور ہر ایک کو وہ کہتے تھے یہ الہ ہے، ہر ایک کو کہتے تھے کہ یہ الہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ تھا، پیغام تھا، مشن تھا، جو مدعا تھا، جو بیان تھا، وہ یہ تھا کہ الہ ایک ہے، الہ ایک ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ جب جناب ابو طالب نے، ام رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جب انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھتیجا یہ آپ کی قوم کے بڑے بڑے سردار آئے بیٹھے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صلح کر لیں اور آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں، مسئلہ ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، میری صرف ایک شرط ہے، ایک شرط۔ ابو جہل نے کہا ایک نہیں، 10 منوا لو، ایک بات نہیں، آپ 10 باتیں منوا لیں، ہمارے ساتھ صلح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نہیں، صرف ایک، بکلمۃ واحدہ، ایک بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہے لا الہ، کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، الہ ایک ہے، الہ ایک ہے، میری بات یہی شرط ہے۔ تو یہ سارے سرداران اٹھ کھڑے ہوئے غصے کی حالت میں اور کہنے لگے دیکھا نا، وہی بات لے آئے نا، وہی بات، وہی لا الہ الا اللہ پھر لے کر آ گئے درمیان میں، صلح نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل نے باقیوں کو کہا چلو جی اٹھو چلتے ہیں، انمشو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، کہنے لگے انمشو واصبروا علی آلہتکم اجعل الآلہۃ الہا واحدا
سارے خدا چھوڑ کر، الہ چھوڑ کر ایک الہ. ان ھذا لشیء عجاب ان ھذا لشیء یراد. عجیب بات ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ادھر سے خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین یہی اعلان کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. الہ ایک، الہ ایک. جس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نا، اسے توحید سمجھ آ گئی کہ الہ کیا ہوتا ہے. اور الہ کیا ہے؟ الہ ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، دو صفتیں ہیں، وہ الہ ہوتا ہے. نمبر ایک، الہ وہ بنتا ہے جو عالم الغیب ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب، جسے ذرے ذرے کا علم ہو. 14 طبق کی کائنات، عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر تحت الثری تک، عالم خلق سے لے کر عالم امر تک، عالم امر سے لے کر عالم بالا تک، ساری کائنات اس کے سامنے، ظاہر باطن سب ظاہر و برابر. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. لاکھوں کروڑوں جنگلات، پھر ان جنگلات میں اربوں خربوں درخت، درختوں پر اربوں خربوں پتے، شاخیں ٹہنیاں، اور ان پتوں میں سے کوئی پتا بھی جہاں کسی ٹہنی سے الگ ہو اور وہ زمین پر گرے، اور زمین پر گرنے میں اور اپنی ٹہنی سے جدا ہونے میں وہ جتنی کروٹیں لیتا ہے، ان سب کو وہ جانتا ہے. الہ ہونے کے لیے پہلی صفت ہے، پہلی شرط. اگر آج یہی مسئلہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو سمجھ آ گیا، انشاءاللہ یہ بات آگے پھیلے گی. جو یہاں پر درس ہوتا ہے، یہ مت سمجھا کریں کہ یہ درس صرف ہم یہاں پر سن رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ہمارا کام ہے صدا دینا، آواز لگانا. انسان نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے گا. اور فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ محفل ذکر، محفل قرآن ڈھونڈتے ہیں. جہاں پر قرآن کی مجلس لگی ہو وہ آ جاتے ہیں، اور آ کر باقی فرشتوں کو کہتے تم بھی آ جاؤ، ڈھونڈ رہے تھے، جگہ مل گئی ہے. حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر آسمان تک چلے جاتے ہیں. اسے معمولی کبھی نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو پہلی صفت الہ کے لیے عالم الغیب ہونا. دوسری صفت الہ کے لیے قادر مطلق. قادر مطلق، جو مرضی چاہے کوئی اس سے پوچھ نہ سکے، کوئی اس سے نہ پوچھ سکے. نوریوں کے سردار جبرائیل کی بات آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل 40 راتیں 40 دن کہاں رہ گئے، کیوں نہیں آئے؟ جبرائیل نے کہا، دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ میں آپ کے پاس آتا، لیکن ما نتنزل الا بامر ربک، رب کے حکم کے بغیر ہم نیچے نہیں آ سکتے. نوریوں کا سردار، اس کا یہ حال ہے. اور جنات کا جو بڑا ہے، ابو الجن یا ابو الجان، ابلیس وغیرہ، اس کا منظر تمہارے سامنے ہے کہ اللہ نے اسے کہا نکل جا یہاں سے، میری دربار سے، میری بارگاہ سے. اس پر بھی حکم اللہ کا چلتا ہے، جبرائیل پر بھی حکم اللہ کا چلتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک وحی نہیں آئی. جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. میرے محبوب آئندہ جب کسی سے کل کا وعدہ کرو نا، انشاءاللہ ضرور کہا کرو.
آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ سے انشاءاللہ بھول گیا، رہ گیا، میں نے وہی 40 دن روکا۔ حکم اللہ کا چلتا ہے۔ کائنات میں 14 طبق کی کائنات میں سب سے عظیم تر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مرضیوں کے مالک نہیں، وہ بھی مرضیوں کے مالک نہیں، ان پر بھی مرضی اور حکم اللہ کا چلتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، ہم پیچھے پڑھا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، جب تک آپ کے جسم میں روح ہے، جان ہے، زندگی ہے، حیات ہے، آپ نے میری عبادت نہیں چھوڑنی۔ جس پر یہ حکم، جو خود عبادت کرے اور اس طرح عبادت کرے کہ قیام کرتے کرتے پاؤں پہ ورم آ جائے، تقطعت، پاؤں میں پھٹن ہو جائے، ایڑیاں پھٹ جائیں، پاؤں مبارک سوج جائیں، تو وہ قادر مطلق نہیں ہو سکتے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں جناب ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا میرے کان میں آہستہ سے پڑھ لو کلمہ، میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا اور آپ کو جہنم سے چھڑا لوں گا، اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، آپ آہستہ ہی کلمہ پڑھ لیں۔ تو جب چچا نے کلمہ نہ پڑھا، جناب ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے رونے لگے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ میں مسئلہ اس لیے تھوڑا سا وضاحت سے پیش کر رہا ہوں کہ جب تھوڑا سا وضاحت سے مسئلہ ہوگا تو بات سمجھ آئے گی۔ مقصود ہے ہمارا بات کو سمجھانا، وقت پورا کرنا مقصود نہیں ہے، ٹائم لگانا، ٹائم گزارنا مقصود نہیں ہے، بات سمجھانی مقصود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کے خزانے میرے ہاتھ میں۔ تو قادر مطلق، مرضیوں کا مالک، جو چاہے ہو جائے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ شان ہے صرف اللہ کی۔ تو یہ عالم الغیب اور قادر مطلق آپ ڈھونڈتے جائیں، الہ کون ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بالکل آسان کر کے بتا دیا۔ کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی امام ہو، کوئی شہید ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی جنات میں سے ہو، کوئی انسانوں میں سے ہو، کوئی فرشتوں میں سے ہو، آپ اس کو سامنے رکھیں ذہن میں، اس کے اوپر یہ دو چیزیں دیکھیں، کیا اس میں یہ دو چیزیں ہیں؟ کیا یہ عالم الغیب ہے؟ کیا یہ قادر مطلق ہے؟ 5 منٹ کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہ چیزیں نہیں۔ پھر کہاں ہیں؟ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ ایک جگہ ایسے پہنچیں گے جہاں پر یہ دو چیزیں آپ کو اکٹھی ملیں گی، اور وہ ہے ذات الہی رب العالمین۔ جہاں پر یہ دونوں چیزیں آپ کو اکٹھی ملیں گی، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ان ربك فعال لما يريد ان الله على كل شيء قدير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُم فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ یہ تو چند ایک باتیں ہیں۔ قرآن تو الحمدللہ اللہ کے تعارف سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے جس خوبصورت طریقے سے اپنا تعارف کرا ہے، تو یہ دو چیزیں صرف اللہ میں ہیں۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو چیزیں ہوں کہ قادر مطلق ہو، عالم الغیب ہو، اور یہ دو چیزیں صرف ایک اللہ میں ہیں، تو اس لیے الہ ایک ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو چیزیں ہوں، اور پھر یہ دو چیزیں صرف اللہ میں ہیں، باقی میں نہیں، تو سمجھ ہو گیا، یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر الہ بھی ایک ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں کہتے رہے اور سناتے رہے، اور 23 سالہ زندگی جو نبوت کی تھی، نبوت ملنے کے بعد والی زندگی تھی، یہی پیغام دیتے رہے۔ اوپر سے اللہ نے بھی یہی کہا، کیا خوبصورت انداز میں کہا، کہیں تو اللہ کہتا ہے الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، اور کہیں اللہ کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں، میرے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اولو العلم جن کے پاس علم وحی ہے، علم دین ہے، علم شریعت ہے، علم سماوی ہے، علم کتب الہیہ ہے، علم قرآن ہے جس کے پاس، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو اللہ نے یہاں کیا کہا، یہ بات کافی ساری ہو گئی ہے، اب ذرا آگے چلتے ہیں، دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ترجمہ کرتے چلے جائیں گے، بات کھلتی جائے گی انشاءاللہ، دل و دماغ میں خود ہی جگہ بناتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ، آپ کی دعا چاہیے۔ دیکھیے گا اللہ نے کیا فرمایا، کس خوبصورت انداز میں اللہ نے بہت آسان کر کے فرمایا، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور کہا اللہ نے نہ بناؤ دو الہ۔ جب دو کی اجازت نہیں ہے تو پھر تین کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا انما هو الہ واحد، انما هو الہ واحد، لوگو الہ تو ایک ہے، معبود تو ایک ہے، مسجود تو ایک ہے۔ تو فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لوگو جب میں ہی الہ ہوں۔ حدیث پہ آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور وہ اصل میں کلمات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اصل میں کلمات ظاہر میں پیغمبر کے الفاظ ہوتے ہیں، در حقیقت کلمات اللہ کے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کے بیٹے کو پیدا کیا، لیکن اس نے مجھے جھٹلایا اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کو لائق نہیں تھا کہ یہ مجھے جھٹلاتا، یہ مجھے گالی دیتا۔ اچھا، جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھٹلانا یہ ہے کہ میں نے اسے کہا کہ قیامت کے دن میں تجھے زندہ کروں گا، اس نے کہا نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو لائق نہیں تھا، جس کو میں نے پانی کے قطرے سے بنایا اس کو لائق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھے گالی دیتا ہے، گالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اس کو لائق نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ اور گالی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں نے پیدا کیا، یہ میرے شریک بنا۔
یہ میرے سوا باقیوں کو الہ بناتا ہے، یہ میرے شریک بناتا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ آج ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہاں کھڑے؟ حقیقت دیکھیں ہم کہاں کھڑے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لوگو مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈر کے چھوڑ دو شرک اور کفر، گناہ چھوڑ دو، آ جاؤ توحید کی طرف۔ مجھ سے ڈرو، میرا خوف کرو۔ پیروں کا، مرشدوں کا، فقیروں کا، مندروں کا، بتوں کا، میرے سوا غیروں کا خوف مت کرو، مجھ سے ڈرو۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ چونکہ الہ میں ہوں نا تو مجھ سے ڈرو۔ میرے سوا جس سے ڈر کر، لات منات عزا سے ڈر کر سجدے کرتے ہو، وہ الہ نہیں ہے، نہ ڈرو ان سے۔ ہاں اللہ نے یہ کہا، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ کیا مطلب؟ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ساری کائنات کا مالک میں ہوں، یہ ساری کائنات میرا ملک ہے، میری مخلوق ہے، اور میری قدرت، میرے اختیار، میرے تصرف کے نیچے ہے سب کچھ۔ کوئی چیز بھی میری قدرت اور میرے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ہاں، تمہیں دن میں چمکنے والا شہزادہ سورج نظر آئے، یا رات کا تمہیں سلطان چاند نظر آئے چمکتا دمکتا، یہ سب میرے حکم کے تحت چلتے ہیں۔ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، یہ سب میرے حکموں کے پابند ہیں۔ اور یہ ساری کائنات جو تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے نا، لہو ما فی السماوات خلقن، یہ الفاظ میرے یاد رکھنا بھائیو، بہت لطف آئے گا۔ خلقن، ملکن، تصرفن، قدرتن، یہ سب کچھ میرا ہے۔ کوئی پیر فقیر اس میں میرا کوئی شریک نہیں۔ مت بناؤ شریک جب میں نے نہیں بنایا، تم شریک بنا کر مجھے کیوں گالی دیتے ہو؟ جب میرا کوئی شریک ہی نہیں، کیوں بناتے ہو شریک؟ کیوں مجھے گالی دیتے ہو؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا۔ قرآن بہت آسان ہے، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جب الہ میں ہوں، اس سے پہلے آیت جو ہم نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں جب الہ میں ہوں اور ساری کائنات میرے عابد ہیں، میرے ساجد ہیں، مجھ سے مانگنے والے ہیں، میرے در کے فقیر ہیں، تو پھر یہ سن لو وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اسی کی اطاعت ہے ہمیشہ، اسی کی عبادت ہے ہمیشہ۔ پھر اللہ فرماتے عبادت بھی میری کی جائے گی، لات منات عزا کا حق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، دین کا معنی عبادت، آپ کے پاس معنی لکھا ہوا ہے، دین کا معنی اطاعت، 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 جھک جانا، سجدہ کرنا، مانگنا، عبادت کرنا، حکم بجا لانا۔ اللہ فرماتے میرا حکم چلتا ہے۔ افغیر اللہ تتقون، اللہ نے فرمایا جب حکم میرا چلتا ہے، عبادت میرا ہی حق ہے کہ میری عبادت کرو، تو پھر اللہ کے غیر سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر مجھے چھوڑ کر یہ لات منات عزا سے کیوں ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ یہاں تک کا خلاصہ، میری طرف دیکھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک کا خلاصہ، دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے خوف صرف میرا رکھو، اپنے دلوں میں خوف، ڈر،
वख्शौनी, सिर्फ मेरे सिवा किसी का खौफ ना। और लोग तो हाँ जी घर में सोए हुए हूँ और अकेला कोई आदमी कमरे में सोया हुआ हो और कोई बर्तन ऊपर से गिर जाए, उस कमरे में दाखिल होना छोड़ देते हैं, भाई इसमें अल्लाह की कोई मखलूक आ गई है, हाँ? खौफ, अपने साय से डरने लगते हैं अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे, हैं? खौफ, जिस दिल में खौफ खुदा होगा, तौहीद होगी, उस दिल में गैर का खौफ नहीं होगा। ये पावर है तौहीद की। आप उस आदमी को जंगल में बिठा दे, हाँ, ये नहीं है कि जिन्नात नहीं है, जिन्नात हैं। आप उस आदमी को जन्नत में, जंगल में भेज दें, अकेला हो, पहाड़ों गारों में वो चला जाए, जरा भी नहीं डरेगा, क्योंकि जिस दिल में खौफ खुदा होगा उसमें गैरुल्लाह का खौफ नहीं होगा। ये कब आता है गैरुल्लाह का खौफ? मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे ऊपर जी वो साया है, मेरे ऊपर जी असरात हैं, मेरे बच्चों पर ये हो गया। ये कब आती हैं ये चीजें? ये उस वक्त आती हैं जब हम अल्लाह का खौफ छोड़ देते हैं और बाकी चीजों से डरने लगते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरी तौहीद का जो पहला दर्स है वो ये है कि सिर्फ मेरा खौफ रखो, मेरे अलावा जो चीज भी है उसका खौफ निकाल दो। अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून, क्या अल्लाह के अलावा किसी और से डरते हो? तो खौफ भगा दो, ये कहो कि मेरे साथ वही होगा जो मेरा रब चाहेगा। उसकी मर्जी के बगैर कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के बगैर कोई मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अकीदा आपको कहां से मिलेगा? रब के कुरान से मिलेगा। तो इसलिए खौफ मेरा। नंबर 2, अब आगे अल्लाह फरमाते हैं मेरा खौफ ही नहीं रखना, अल्लाह ने फरमाया कि मोहब्बत भी मुझसे करो। मोहब्बत भी मुझसे करो, मुझसे चीजें मांगो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास नेमतें हैं वो मेरी तरफ से हैं। इसलिए निरा खौफ नहीं, मैं निरा डराता नहीं कि तुम डरते ही रहो कि अल्लाह तो डराता है, अल्लाह कहता मुझसे डरो। ना 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 ना, मैं सिर्फ डराता नहीं, अल्लाह ने फरमाया दूसरा पहलू भी देखो, तुम जो कुछ भी हो ये भी मेरी अता है। ये मेरा एहसान है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तू मेरे कौन कौन से इनाम और एहसान को जुटलाएगा। तो अब अगले अंदाज में क्या फरमाया देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, लोगों तुम्हारे पास जो कुछ भी नेमत है, तर्जुमा लिखा हुआ है, जो कुछ भी तुम्हारे पास नेमत है, जो कुछ भी है, जरा मेरी तरफ देख लो, फिर माने की तरफ आते हैं, तर्जुमे की तरफ आते हैं। तो मैं जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तुम्हारा वजूद है, तुम्हारे पास सेहत है, इल्म है, रिस्क है, बीवी और बच्चे हैं, कारोबार है, घर है, दुकान है, गाड़ी है, मां बाप है, तुम्हारा कुंबा कबीला है, सेहत है, इल्म है, जिस्म है, रूह है, जाहिर है, बातिन है। अरे तुम्हारे पास आंखों से देखने की जो नेमत है, कानों से सुनने की जो नेमत है, जुबान से बोलने की जो नेमत है, नाक से सूंघने की जो नेमत है, दिमाग से सोचने की जो नेमत है, तुम्हारे पास हाथ से पकड़ने की जो नेमत है, तुम्हारे पास पांव
پاؤں سے چلنے کی جو نعمت ہے نا، جتنی نعمتیں بھی ہیں تم گن نہیں سکو گے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تمہارے پاس یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، تمہارے پاس یہ روشنی، یہ اندھیرا، رات کا سکون، دن کا اجالا، صبح اور شام کی میٹھی میٹھی اس وقت چلنے والی ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت ہے نا، فامن اللہ. یہی ایک جملہ سمجھ آ جائے، ہاں پاکستانی ہو، آدھا شعر ختم ہو جائے. فامن اللہ. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ آپ کے پاس کیا معنی لکھا ہوا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت معنی کیا. وہ سب، ذرا آپ بھی معنی کریں، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہی تو سمجھتے ہو نا، اللہ ہی، کوئی اور شامل نہیں. ہم نے کیا کر رکھا؟ چھوٹے چھوٹے پیر، بڑے بڑے پیر، پتلے پتلے پیر، موٹے موٹے پیر ہیں. ہم نے کیا کچھ نہیں بنا رکھا بھائی ہیں کہ حضرت آپ کا کرم ہے، حضرت آپ کی بس آپ کی وجہ سے سب کچھ ہے. یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ کہاں سے آ گئی مسلمانوں؟ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، میں جو کچھ بھی ہوں، یا رب صرف تیرا کرم ہے، یا رب صرف تیرا کرم ہے. یہی اللہ کہنا چاہتے ہیں، ما بکم من نعمت فمن اللہ. اے مشرکین مکہ، اے قریش مکہ، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ لات کی طرف سے نہیں، یہ منات کی طرف سے نہیں، یہ عزا کی طرف سے نہیں، یہ حبل کی طرف سے نہیں، یہ ود سوا یغوث یعوق نصر کی طرف سے نہیں، یہ کسی پیر فقیر کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے. فامین اللہ، یہ صرف میرا کرم ہے. اللہ نے جو بات سبحان اللہ 14 صدیاں پہلے سمجھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن پڑھ کے بتایا، آج بھی اللہ کا قرآن ویسے ہی پکار رہا ہے، آج بھی اللہ کا قرآن وہی صدا دے رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے. کمی قرآن میں نہیں ہے، یاد رکھنا. قرآن تو ایسا روشن صحیفہ ہے کہ جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو ایسی واضح ہے کہ جو اتنی دن روشن نہیں ہے جتنی پیغمبر کی شریعت روشن ہے. اب یہ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ہم کہاں پھر رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ما بکم من نعمت فمن اللہ. جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت ہے لوگوں، صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو صرف ڈرنا نہیں، اللہ نے اب ذرا یہ بہت پیار بھرا انداز ہے اللہ کا. اللہ نے فرمایا صرف میرا خوف نہیں رکھنا، ترغیب بھی میری طرف کرو، رغبت بھی، محبت بھی مجھے دو. کیوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نعمتیں بھی میں ہی عطا کرنے والا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کہتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اللہ کے نبی تو دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اے اللہ لا مانع لما آتیت، جب تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. لا مانع، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جب تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. اس سبق کی آج ہمارے معاشرے کو کتنی ضرورت ہے، ہم کتنی دور نکل چکے ہیں. بڑی فکر کی بات ہے، ہم کتنے دور چلے گئے ہیں اور کہاں چلے گئے ہیں.
اسی لیے تو ہمیں سکون نہیں ہے، کسی گھر میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہے بھائی، ہر گھر میں پریشانی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم بہت دور چلے گئے ہیں رب کے قرآن سے۔ اللہ فرماتے فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس نعمت اللہ کی طرف سے ہے، دیکھو نا، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر تمہارا حال یہ ہے، پھر جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ، تو صرف اللہ ہی کی فریاد کرتے ہو۔ اللہ نے یہ منظر ذکر کیا تمام انسانوں کا عمومی طور پر۔ اللہ نے فرمایا پھر دیکھو تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں یعنی خوشحالی ہو، صحت ہو، سکون ہو، مزے کی زندگی تمہاری گزر رہی ہو، اچانک آ جائے کوئی آفت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے محفوظ رکھے، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے تو تمہاری زبان پہ اسی کا نام ہوتا، پھر کوئی پیر فقیر نہیں ہوتا، کسی اور کا نام نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے پھر تم اسی وقت میرا نام پکارتے ہو، یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے دور میں زلزلہ آیا، میں نے خود لوگوں کو دیکھا کہ لوگ باہر نکلے اور صرف اللہ کا نام پکار رہے ہیں، اور جیسے ہی پھر یہ زلزلہ ختم ہوا تو لوگوں کا وہی معمول، کہاں گئی وہ بات، کہاں گئی وہ پریشانی، کس کو ہم نے پکارا تھا۔ یعنی اچانک جب تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ کو پکارتا ہے، یہی منظر رب نے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے پکارتے ہو کہ یا اللہ تیرے سوا اس پریشانی کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ کھول دیتا ہے تکلیف تم سے، تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے، تمہاری بیماری ختم کر کے تمہیں صحت دے دیتا ہے، تمہاری پریشانی ختم کر کے تمہیں خوشی دے دیتا ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، سبحان اللہ، تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ لفظ پڑھتے ہوئے بھی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے اللہ کا یہ قرآن سنتے ہوئے بھی۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تکلیف ہٹا دیتا ہے نہ تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر اچانک ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ تکلیف جب ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی پوچھنے والا پوچھے جی سنا، او جی بس فلاں دربار کا چکر لگایا تھا کام ہو گیا، وہ جی فلاں پیر کے پاس گیا تعویذ اس نے دیا ہو گیا، کام ہو گیا میرا، پریشانی ختم ہو گئی۔ بھائی فلاں طبیب کے پاس گیا تھا، فلاں حکیم کے پاس گیا تھا، اور میرے پاس بڑا علم ہے، عقل ہے، میں نے فلاں کام کیا تو تکلیف ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں کہاں جاتا ہوں؟ جب تکلیف ہوتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر میرے نام کے وظیفے، پھر میرے نام کے ورد، پھر میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو، التجا کرتے ہو، فریاد کرتے ہو، اور جب تمہیں صحت مل جاتی ہے تو پھر اور اسباب، پھر اور نسبتیں، پھر اور طریقے لوگوں کو بتانے لگتے ہو۔ تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، کیا کرنے لگتے ہو؟ اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ ہم درس قرآن الحمدللہ یہاں بھی یہ کلاس چلتی ہے، شجاع آباد میں کافی ساری کلاسیں چلتی ہیں، جلال پور میں بھی چلتی ہیں، اور آگے ہمارے علاقے میں بھی، بہاولپور کے علاقوں میں بھی چلتی ہیں۔ مقصد صرف کیا ہے؟ سبق یاد کرنا۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو قرآن کا سبق ہے نا وہ ہم خود بھی یاد کریں، پڑھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ ہمارا سبق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے۔
اور یہ قرآن کا درس کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف اصلاح کے لیے ہے، اس کا مقصد صرف ہدایت ہے۔ جو ہم میں کمی ہے، کمزوری ہے، وہ ختم ہو جائے، صرف یہی مقصد ہے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ جو کچھ بھی یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں میری نعمت کی۔ ہاں، صحت تو میں نے دے دی، ہاں جی، شفا میں نے دے دی، اولاد میں نے دی، کاروبار میں نے چمکا دیا، رزق میں برکت میں نے ڈالی، پریشانیاں میں نے ختم کی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کر کے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو نعمت دی تھی یہ لوگ صراحتاً انکار کر رہے ہیں، یہ شرک کر کر کے، غیروں کی طرف نسبت کر کے میری نعمت کا انکار کر رہے ہیں، میری دی ہوئی نعمت کا انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ فَتَمَتَّعُوا، چلو کوئی بات نہیں، کر لو مزے، کر لو مزے، پھیلاؤ شرک، لوگوں کو کہو 14 سال ہو گئے شادی تک، کوئی بیٹا نہیں ہوا، کوئی بیٹی نہیں ہوئی، بس فلاں پیر سے تعویذ لی، کام ہو گیا، فلاں حکیم سے دوائی لی، کام ہو گیا، ہے جی، اولاد ہو گئی۔ نسبتیں دوائیوں کی طرف، طبیبوں کی طرف، حکیموں کی طرف، مندروں کی طرف، پیر و فقیروں کی طرف، چلو فتمتعوا، کر لو گمراہ لوگوں کو، کر لو گمراہ لوگوں کو، فتمتعوا۔ ترجمہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا چند روز عیش اڑا لو، آخر آؤ گے میرے پاس، کہاں بھاگو گے؟ پوچھوں گا میں بھی، پوچھوں گا میں بھی، ہاں؟ مانگتے رہے مجھ سے، میں نے بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی، اولاد دے دی، صحت دے دی، علم دے دیا، کامیابی دے دی، روزی میں برکت دے دی، مال دے دیا، خوشحالی دے دی، لیکن اب نسبتیں کرتے ہو دوسری چیزوں کی طرف، کبھی اپنے ہنر کی طرف، کبھی اپنی محنت کی طرف، کبھی اپنے علم کی طرف، کبھی اپنی عقل کی طرف، کبھی اپنے دوستوں کی طرف۔ کیا خیال ہے؟ کوئی باتیں سمجھ آئی؟ فرمایا کر لو مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، جب موت آئے گی تو لگ پتہ جائے گا، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اب مشرکین مکہ کا ایک شرک تو یہ بیان کیا کہ جب تمہیں تکلیف آتی ہے مجھے پکارتے ہو، تکلیف تمہاری دور کر دیتا ہوں، پریشانی ختم کر دیتا ہوں، جب پریشانی ختم ہوتی ہے تمہیں صحت ملتی ہے، شرک کرنے لگتے ہو۔ اللہ نے فرمایا ایک اور شرک ان کا یہ ہے کہ جب ان کو میں مال دیتا ہوں نا، جانور دوں، کھجوریں بہت زیادہ ہو جائیں، ہاں، ان کا کاروبار بہت بہترین بن جائے، یہ حصے نکالتے ہیں غیروں کے، یہ پیر کے نام کا بکرا، یہ لات کے نام کا چھترا، یہ عزا کے نام کا اونٹ، ہاں، یہ حبل کے نام کی گائے۔ فرمایا ظالموں، کبھی تم نے غور بھی کیا کہ یہ جانور کس نے پیدا کیے؟ اگر دینا چاہتے ہو کسی اور کو، ہاں، تو پھر اس کا دیا ہوا دو نا۔ یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ جانور، یہ گائے، یہ اونٹ، یہ کھجوریں، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ مال دولت پیسہ، یہ سب کچھ تو میرا پیدا کیا ہوا ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے تو میرے نام پہ دو، میرا مال۔ اس کا دیا ہوا دو نا، جو اس نے پیدا کیا ہو، جو اس نے بنایا ہو وہ دو،
میرا مال ہے تو صرف میرا نام چلے گا، مال میرا تو نام بھی میرا۔ جب تم غیروں کی طرف نسبت کرتے ہو تو پھر مال بھی ان کا ڈھونڈو، پھر چیزیں بھی ان کی بنائی ہوئی ڈھونڈو، وہ چیزیں تلاش کر کے دو ان کو۔ اللہ نے تو کمال کر دیا سمجھانے میں، لیکن لوگوں نے بھی کمال کر دیا نہ سمجھنے میں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، فرمایا کرتے تھے واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان، اور کہتے تھے مشرک تیرے نہ سمجھن دے بھی قربان ہیں، تیرے نہ سمجھن دے بھی قربان ہیں، تیرے نہ سمجھنے پہ بھی قربان جاؤں کہ تو نے بھی ایک نہ سمجھی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں علماء حقہ پہ۔ خدا کی قسم اگر علماء حقہ قرآن کو اس طرح نہ بیان کرتے، اس طرح نہ سمجھاتے تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ اگر رب کا قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہوتا کہ توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، رسالت کیا ہے، پیغمبر کی عظمت و اہمیت کیا ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ، اب ذرا معنی کرتے ہیں، ٹائم ہو تو نہیں گیا؟ چلو 2-4 منٹ ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور بناتے ہیں ان کے لیے، ان بتوں کے لیے، ان معبودوں کے لیے جو نہیں جانتے، وہ خدا لا یعلمون، آئے ہائے ہائے، وہ بات پہلی آ گئی۔ الہ وہ ہوتا ہے جو سب کو جانتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو سب کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لات منات عزا لا یعلمون، لا یسمعون، لا ینفعون، لا یضرون، لا یخلقون، لا یملکون، لا یشفعون۔ جی ہاں، یہ کچھ نہیں جانتے، کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ نفع کا نہ نقصان کا، نہ صحت کا نہ بیماری کا، نہ موت کا نہ حیات کا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کو اللہ نے مختصر کر کے سبحان اللہ فرما دیا، لا یعلمون، لا یعلمون۔ ارے حصے بھی نکالتے ہیں لوگ ان کے لیے، لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے۔ جیسے کہتے ہیں نا، دادو خلقت پاولی قبراں پوجن اوت، وہ مارے موت کے تو مانگے ان سے پوت، دو موتوں سے پیدا ہویوں نام رکھایو پوت، رب دی پوجا مول نہ کی تو ریوں موت کا موت۔ جب موت آ گئی، وہ جہان اور یہ جہان اور وہ مکان اور یہ مکان اور، فرمایا لا یعلمون، یہ حصے نکالتے ہیں ان کے، لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، نصیباً، حصہ نکالتے ہیں، حصہ کھجوروں میں سے، جانوروں میں سے، مال میں سے حصہ نکالتے ہیں۔ اچھا حصہ جو نکالتے ہیں ان کے نام کا، پیر فقیر کے نام کا، فرمایا مما رزقناہم، ارے حصہ بھی اس مال سے نکالتے ہیں جو ہم نے دیا ہے۔ آئے آئے رزقنا، آئے رزقنا، ارے اگر لات منات عزا کا حصہ نکالتے ہو تو پھر اس کی عطا سے نکالو نا جو اس نے دیا ہو۔ دیا میں نے، نام کسی اور کا لگے میرے دیے ہوئے پہ، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں۔ فرمایا مما رزقناہم، دیا ہم نے ان کو، تاللہ لتسألن اما کنتم تفترون، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے خدا کی،
ایسے نہیں اللہ نے فرمایا اگر قرآن یہی اتارتوں پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اسے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتی۔ تاللہ، اللہ فرماتے قسم ہے اللہ پاک کی، خدا کی قسم، لتسلن، اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہتا ہے لتسلن، اے مشرکو تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، ان چیزوں کے بارے میں جو تم جھوٹ گھڑا کرتے تھے شرک، حصے نکالتے تھے غیروں کے، پھر کہتے تھے کہ اللہ نے ایسے حکم دیا ہے۔ ان جھوٹوں کے بارے میں، ان افتراؤں کے بارے میں، اس کس بیانی کے بارے میں، غلط نسبت کے بارے میں ضرور پوچھوں گا تم سے، ضرور پوچھوں گا تم سے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مشرکین مکہ میں ایک اور شرک تھا زندگی باقی، تو پھر انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما، یا رب العالمین، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، یا رب العالمین۔ ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابع دار بنا دے، ہمیں کفر سے بچا، شرک سے بچا، بدعات سے بچا، شیطانی کاموں سے بچا، یا رب العالمین۔ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، یا رب العالمین، صرف تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رؤوف بالعباد ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، تو رزاق ہے، تو ستار ہے، تو وہاب ہے، یا رب العالمین۔ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا رب العالمین۔ جو بھائی یہ خوبصورت محفل منعقد کرتے ہیں درس قرآن کی، ان کی محنتوں میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، یا رب العالمین۔ جتنے بھائی درس قرآن میں حاضر ہوتے ہیں سب کی حاضری قبول و منظور فرما، ثابت قدمی ہمیں استقامت عطا فرما، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا رب العالمین۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو یا الہ العالمین آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔